الرحمن الرحیم۔ نماز کی قبولیت کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو نیت درست ہو، یعنی یہ میں نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھتی ہوں۔ دوسری چیز، نماز کے لیے وہی طریقہ اپنایا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر ہوگی تو اللہ کا یہ اہم حکم یہ صحیح طریقے سے پورا ہوگا، ورنہ ہماری طرف سے کمزوری ہے تو پھر یہ حکم اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بدترین چور وہ آدمی ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، نماز میں بھی تو چوری ہو سکتی ہے کبھی؟ اس لیے کہ چوری تو کس چیز کی ہوتی ہے؟ پیسے کی، زیورات کی، اس طرح کی چوری ہوتی ہے، نماز کی چوری؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، نماز کی بھی چوری ہوا کرتی ہے، اور نماز کی چوری یہ ہے کہ نماز کا ہر رکن، نماز کی ہر حالت اچھی طرح پوری نہ کی جائے، یا آسان الفاظ میں اس کو کہہ لیں کہ نماز کو اس طریقے سے نہ پڑھا جائے جو خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ نماز کی چوری۔ نماز میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وقت کا صحیح ہو، نماز کا وقت ہو اور صحیح وقت ہو۔ پورے 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں کے اندر 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، ان میں سے ایک وتر واجب ہے، باقی نمازیں اشراق ہیں، چاشت ہیں، اوابین ہیں، تہجد ہیں، ان کے اوقات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اور جمعہ اور عیدین کی نماز ہے، یہ تو آپ پر فرض ہے ہی نہیں۔ جمعہ کے دن آپ کو ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، تو سب سے پہلے ظہر کی فجر کی نماز کا وقت، یہ صبح صادق کا مطلب ہے آپ کو نماز کی جنتری آتی ہے، اس کو تقویم کہتے ہیں، قائمی تقویم گجراتی میں لکھا ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل آف نماز۔ تو اس نماز کے ٹائم ٹیبل میں پہلے لکھا ہوگا صبح صادق، اس کے بعد لکھا ہوگا طلوع آفتاب، اس کے بعد لکھا ہوگا نصف النہار۔ نصف النہار کس کو کہتے ہیں؟ تو پہلے تو صبح صادق سمجھ لیجئے۔ صبح صادق کا مطلب ہے کہ جب سورج نکلنے کی شروعات ہوتی ہے اس سے 1.5 گھنٹہ تقریباً پہلے ایک صبح ہوتی ہے، اس صبح کو کہتے ہیں صبح صادق۔ اور اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد، ایک مثال کے ذریعے سے وقت لے رہا ہوں لمسم، کہ 1.5 گھنٹے کے بعد پھر سورج نکلتا ہے۔ اب یہ سورج نکلتا ہے پورو سے، مشرق سے، اور نکلتے 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 پھر بیچ آسمان میں آتا ہے، بالکل سیدھا آسمان میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت یا مرد یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس کا نہ اس طرف سایہ بنتا ہے اس چیز کا، نہ رائٹ سائڈ نہ لیفٹ سائڈ، نہ آگے پیچھے، کسی بھی جگہ اس کا سایہ بنتا نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی جس جگہ کھڑا ہے وہ خود اکیلا ہی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیے گا کہ جب سورج تھوڑا اور 3-4 بجے ہوتا ہے تو ہمارا ایک لمبا سایہ بنتا ہے، ہم بھی چلتے ہیں، ہمارے ساتھ میں ایک لمبا سایہ چلتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا آدمی، ہمارا سایہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا؟ تو یہ جو سایہ ہوتا ہے اسی کو کہہ رہے ہیں کہ سورج جب بیچ آسمان میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد اب آدمی ہو، مرد ہو یا عورت یا کوئی چیز کا سایہ بنتا نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ آدھا دن ہو چکا، آدھا دن ہو چکا۔ یہ آدھے دن کا جو وقت لکھا ہوتا ہے تقویم کے اندر، یہ مکروہ وقت ہے، اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد سورج پھر غروب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے صبح صادق جو ہوتی ہے اس کے بعد سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو گھروں میں نماز ادا کرنی ہے،
جلدی سے نماز ادا کر لیجئے، اب فجر کی نماز اور اپنے معمولات میں لگ جائیے۔ تو صبح صادق کے بعد سے سورج کے نکلنے تک، صبح صادق کے بعد سے سورج کے نکلنے تک جو وقت ہے، اس پورے پیریڈ کے اندر آپ قضاء عمری بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح فجر کی نماز کے علاوہ دوسری سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ صرف صبح صادق کے بعد فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہی 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سنت نہیں۔ قضاء عمری آپ پورے اس 1.5 گھنٹے کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی سورج نکل گیا، سورج کے نکلنے کے بعد اب نماز پڑھنا مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عورت نے نماز فجر کی شروع کی اور سورج نکل گیا، مثال کے طور پر سورج کے نکلنے کا آج کل وقت ہے 6:45 ایگزامپل۔ اب کسی عورت نے نماز شروع کی 6:43 کو، 6:43 کے بعد، اب نماز ادا کر رہی تھی درمیان ہی کے اندر، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے 5 منٹ پہلے نماز مکمل کر لیتی، 2-4 منٹ پہلے مکمل، لیکن این ٹائم پر نماز شروع کی۔ اب وہ اس کی رکعت پوری ہو رہی ہے فجر کی نماز، تو 46 ہو گئی یا 47 ہو گئی، اب یہ نماز آدھی اندر ہوئی آدھی باہر ہوئی، یہ نماز فاسد ہے، اس کو واپس لوٹانا پڑے گا، دوبارہ پڑھنا پڑے گا اس نماز کو۔ اب سورج جب نکل گیا اس کے بعد 20 منٹ کے بعد سورج آسمان کی طرف، اوپر کی طرف آئے گا، ہماری آنکھیں ہم دیکھنا چاہیں گے سورج کو دیکھ سکیں گے نہیں، اس طرح کی کیفیت سورج میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے ٹائمنگ ہوتا ہے 20 منٹس یا 15 منٹس۔ اس کے بعد آپ اشراق کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ اب اشراق کی نماز کا وقت ہو چکا۔ اس سے تھوڑا آگے چلیں گے تو اب چاشت کی نماز آتی ہے۔ اب چاشت کی نماز کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ پورے دن کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد پڑھے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ لیجیے۔ طلوع آفتاب مثال کے طور پر 7 بجے ہے، 7 o'clock، اور سورج غروب ہوتا ہے وہ آج کل یہ 6 بجے، فار ایگزامپل 6 سے آگے بڑھتا ہے، 6:25 تو ہوتا ہے، لیکن مثال سمجھنے کے لیے 7 بجے سورج نکلا اور 6 بجے سورج غروب ہو گیا، تو یہ پورا کا پورا جو ایریا ہے 11 گھنٹے کا، اس 11 گھنٹے کے ایریا کو کہا جائے گا دن۔ اس کے بعد رات شروع ہو جائے گی۔ اب اس 11 گھنٹے کو 4 میں ڈیوائڈ کریں گے، 4 میں ڈیوائڈ کریں گے تو اس کا بن جائے گا 2.7، یعنی 3.25 گھنٹے، 3.25 گھنٹے۔ تو 3.25 گھنٹے کے بعد اب چاشت کی نماز کا وقت شروع ہوگا، اس وقت پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے۔ تو ہماری مثال کے اندر 7 بجے طلوع آفتاب ہوا تھا، 7 سے 8، 8 سے 9 اور 9 سے 9:45، آپ 9:45 کو چاشت کی نماز پڑھ لی، آپ کے لیے سب سے بہتر۔ زوال سے پہلے تک بھی چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب سورج آسمان میں بالکل بیچ میں آ گیا، جب بیچ میں آتا ہے تو اس کو تقویم میں لکھتے ہیں نصف النہار، یعنی یہ دن کا آدھا ہوا۔ 7 بجے وہاں سے طلوع ہوا تھا، یہاں سورج غروب ہوگا 6 بجے، اب ان دونوں کو ملائیں گے تو اس ملانے کے اعتبار سے یہاں آدھا دن بنے گا، گھنٹوں کے اعتبار سے بھی، کہ اب یہاں 5.5 گھنٹے یا 6.5 گھنٹے گزر گئے، اب یہ نصف النہار ہو گیا، آدھا دن ہو چکا۔ اب یہ جب سورج، اس کو کہتے ہیں سورج بالکل آسمان کے بیچوں بیچ آ جائے، اس وقت نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس وقت نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ایک تو سورج نکلتا ہے اس وقت کے 20 منٹ کا کرائٹیریا، اس میں نماز پڑھنا، ہر طرح کی نماز، چاہے قضاء عمری ہو چاہے دوسری اور نماز ہو، یہ مکروہ ہے۔ لیکن آپ تلاوت کر رہی ہے اور یہ مکروہ وقت کے اندر آپ نے سجدے کی آیت پڑھ لی تو آپ کے لیے اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ آپ سجدہ کر لیں، لیکن دوسرے وقت میں مکروہ وقت نکلنے کے بعد کریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ گنجائش ہے کہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پہلے کر، اس وقت بھی کر لے تب بھی درست ہے، بعد میں کرے، یہ سب سے بہتر ہے۔
जब आधा दिन गुजर गया, अब मिसाल के तौर पर समझो कि जो निस्फुन नहार लिखा हुआ है आजकल की तकवीम में, वो 12:45 यानी 12:45 पौने 1 बजे। अब ये निस्फुन नहार की शुरुआत है, यहाँ सूरज बीच में आसमान में आ गया। अब यहाँ से वक्त शुरू होगा मकरूब। अब ये सूरज जो ढलता है गुरूब होने के लिए मगरिब की तरफ आएगा, तो उसके लिए उसको 3-4 मिनट लगती है। इसलिए अब उलमा फरमाते हैं कि 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद तक नमाज नहीं पढ़नी है। अब हमने मिसाल ली थी कि निस्फुन नहार ये 12:45 पर था, तो 12:40 से अब नमाज पढ़ना हमारे लिए दुरुस्त नहीं होगा, और 12:50 तक नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं होगा। 5 मिनट उधर की निकाल दो, 5 मिनट इधर की, टोटल मिलाकर 10 मिनट ये नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं, उसके बाद आप नमाज पढ़ सकते हैं। अब इस 10 मिनट के अंदर कोई भी नमाज क़ज़ा उमरी भी नहीं पढ़ सकते आप। सज्जा तिलावत करना हो, इस वक्त के अंदर वाजिब हुआ हो तो कर सकते हैं, लेकिन न करें, बेहतर है सबसे ज्यादा। अब ये जैसे ही ढलना शुरू हुआ, अब आप देखेंगे कि आपका साया बनना शुरू हो जाएगा। ये सूरज जो ढलना शुरू होता है उसी को कहते हैं जवाल। हमारे यहाँ मशहूर है कि जवाल के वक्त नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है, हालांकि निस्फुन नहार के वक्त नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है, जवाल के वक्त तो नमाज पढ़ना दुरुस्त है। अब यहाँ से जोहर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, आप अपनी नमाज फौरन पढ़ लीजिए, फारिग हो जाइए। अब ये वक्त यहाँ से निकल कर जो चीज भी होती है उसका साया डबल बन जाए। मिसाल के तौर पर आपने 1 फीट की लकड़ी गाड़ी है, क्योंकि अब तो घड़ियां हैं तो घड़ियों से मालूम हो जाता है, लेकिन किसी जगह घड़ी नहीं है तो उसको वक्त को कैसे मालूम करेंगे, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक लकड़ी गाड़ी जाए और उस लकड़ी 1 फुट की है, तो 1 फुट उसका साया बना, और उसके बाद 2 फुट दूसरे साया बन गए। 2 फुट यानी टोटल मिलाकर 3 फुट का ये लकड़ी का साया बन गया। अब समझ लो कि जोहर की नमाज का वक्त खत्म हो गया, अब असर की नमाज का वक्त शुरू हो गया। अब असर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, और तो घड़ियों में लिखा होता है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ असर की नमाज ये है, इमाम अबू हनीफा के यहाँ असर की नमाज ये है। असर की नमाज अब शुरू होती है यहाँ से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी सूरज जब डूबता है उस वक्त तक इशा असर की नमाज का वक्त बाकी रहता है। लेकिन अब आपने मिसाल हम समझ लें कि जोहर की नमाज का वक्त खत्म हुआ ये 4:45 पर, फॉर एग्जाम्पल 4:45 यानी 4:45। अब आपके लिए असर की नमाज का वक्त शुरू हो गया। अब असर की नमाज का वक्त यहाँ से शुरू होकर गुरूब आफ्ताब हम समझ लें कि 6:25 को है, 6:25। आजकल तो 24 पर हो जाता है, लेकिन हम 25 की मिसाल समझे, 25 पर गुरूब होता है। तो अब आपके लिए 4:45 से लेकर 6:20 तक नमाज पढ़ना, असर की नमाज पढ़ना ये दुरुस्त। अब जब गुरूब हो गया, अब गुरूब शुरू हो गया, अब यहाँ मिसाल समझो, अच्छी तरह समझना इसको, कि आपके लिए 6:25 तक नमाज पढ़ना आज की छुटी हुई असर की नमाज है। मिसाल के तौर पर आप खाना बनाने में, खाना खाने में या किसी काम में मशगूल ले गई, असर की नमाज नहीं पढ़ पाई। अब आपको याद आया, आप 6:15 को वजू शुरू किया, अब 6:20 को आप नमाज शुरू कर रही हैं और 6:25 को गुरूब है, तो गुरूब तो शुरू हो गया 6:23 को। अब आपकी नमाज आधी वक्त के अंदर गई, आधी बाहर, तब भी असर की नमाज आज की ये दुरुस्त हो जाएगी। असर की नमाज आज की दुरुस्त हो जाएगी। अब यहाँ 6:25 पर गुरूब हो गया, अब यहाँ असर की नमाज का वक्त खत्म हो गया, 6:25 बाद खत्म। 6:25 से गुरूब आफ्ताब से अब मगरिब का वक्त शुरू होगा, वो रहेगा। आप आसमान में देखते हैं कि सूरज के गुरूब होने के बाद एक लालाश होती है, उस लालाश के बाद फिर सफेदी आ जाती है। तो ये सफेदी जब खत्म हो जाएगी और बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, तो सफेदी के खत्म होने तक मगरिब की नमाज का वक्त रहता है, और ये सफेदी जैसे ही खत्म होगी, अब यहाँ से इशा की नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा। यहाँ से इशा की नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा, उसको कहते हैं किताब की जबान में, शरीयत की जबान में शफा के अबियज, यानी सफेद आसमान।
اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے صبح صادق سے پہلے تک، لیکن اس رات کے 3 حصے کرنے میں سے 3 حصے کر لیں. مثال کے طور پر آج کل تو 8 بجے عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو 8 سے لے کر 6 بجے تک، فار ایگزامپل 8 سے 6 تک کتنے گھنٹے ہو جائیں گے؟ 9 10 11 12، 4 گھنٹے یہ اور 6 گھنٹے ہو 10 گھنٹے ہو گئے. اب 10 گھنٹے کے آپ 3 حصے کر دیں تو 33.33، یعنی 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کا ایک حصہ ہو گیا. تو پہلے 3.5 گھنٹے کے اندر عشاء کی نماز پڑھ لینا سب سے بہتر، اس کے بعد دوسرے 3.5 گھنٹے کے اندر پڑھنا بہتر، اور اس کے بعد تیسرے 3.5 گھنٹے کے اندر پڑھنا بہتر. اور ایک بات بتا دوں آپ کو، تہجد کی نماز کا وقت بھی عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. معجم طبرانی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے، یا جو عورت نہیں پڑھ سکتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے، اس لیے کہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو آپ تہجد وطر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اور دعا بھی کرتی رہے اللہ سے. اللہ تعالیٰ اگر نہیں بھی پڑھی تو تہجد گزاروں کے اندر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو کھڑا کر دے گا. یہ نماز کے اوقات ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ قضا نماز تو 3، دیکھو غروب کے وقت عصر کے بعد بھی آپ قضا نماز کرنا چاہیں، دیکھیے 2 وقت ایسے ہیں جہاں نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. تو فجر کی سنتیں پڑھ لی، صبح صادق ہو گئے، اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک طلوع آفتاب نہیں ہو جاتا، اشراق کا وقت نہیں ہو جاتا تب تک، لیکن قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد بھی آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ قضاء عمری کر سکتے ہیں. لیکن قضاء عمری کب تک کریں گے؟ اس کا وقت میں نے آپ کو بتایا کہ 6:25 کو غروب ہے، تو آپ 6:20 کو سورج کے اندر بالکل ایک انگارے جیسا رنگ بن جاتا ہے، اس کو زرد رنگ، زعفرانی رنگ اس کا بن جاتا ہے، تو اس وقت تک قضا کرنا درست ہے. اس کے بعد قضا کرنا درست نہیں. یعنی زردی آنا شروع ہو گئی، یعنی زعفرانی رنگ شروع ہو گیا، اب اس دن کی نماز کے علاوہ دوسرے دن کی عصر کی نماز بھی قضا کرنا اور دوسری نمازیں بھی قضا کرنا درست نہیں ہوگا. عورت کے لیے اذان اور اقامت کا مسئلہ ہے نہیں. عورت کے لیے نماز کے لیے اذان اور اقامت کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر جو اذان دی جاتی ہے وہ اپنے گھر میں الگ سے دے، اور اس کے بعد کھڑی ہو کر اللہ اکبر کہہ کر اقامت دے، یہ سب چیزیں عورت کے لیے یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ جماعت کی خاصیتوں میں سے ہیں اور عورت پر جماعت فرض نہیں ہے. ایک بات اذان سے متعلق کہ چھوٹے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو چھوٹے بچے کے کان میں اذان دیتے وقت قبلے کی طرف، کیونکہ اذان دیتے وقت قبلے کی طرف کھڑے رہ کر اذان دینا یہ سنت عمل ہے، تو اسی طرح بچوں کے کان میں اذان دیتے وقت بھی قبلے کی طرف منہ کرنا، اور اسی طرح حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت چہرے کو دائیں اور بائیں پھیرنا، یہ نماز کی اذان کی طرح مسنون ہے. نماز کے کانوں کے، نماز جس طرح نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اس میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت گردنیں گھمائی جاتی ہیں، بچے کے کان میں بھی اذان اور اقامت کہتے وقت یہ گھمائی جائے گی، یہ مسنون عمل ہے. اب آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ نماز کے متعلق دوسری چیزیں یہ انشاءاللہ کل بتائی جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ ایک تو بیان کا انداز ہوتا ہے، ایک مسائل بتانے کا انداز ہوتا ہے، تو یہ چونکہ مسائل بتانے کا انداز، اس میں بیان کا انداز نہیں اپنایا جا سکتا، اس لیے آپ تھوڑا دونوں کے انداز میں تبدیلی ہو جائے تو سمجھنے میں آپ کو دشواری بھی نہ ہو اور آپ کو ایسا محسوس نہ ہو کہ بور پن ہو گیا، کیونکہ دونوں چیزوں کے سمجھانے کا انداز الگ الگ ہونا چاہیے، اور مسائل کو سمجھانے کے لیے الگ انداز اپنانا پڑتا ہے. وہاں اگر بیان کا انداز لیں گے
تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو درست فرمائے۔ آج ہماری ماں بہنیں 80 85 70 87 کے قریب قریب جڑ گئی تھی، تو ہم کل بھی فکر کریں کہ اس سے زیادہ جڑے اور اس سے زیادہ مستورات کی نمازیں درست ہوئی۔ آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کا آپ تھوڑا رپلائی بھی دیا کیجیے، اور سب چیزیں سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے اس کا بھی تھوڑا رپلائی دیا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ وہاں گروپ میں ڈال دیجیے، انشاءاللہ میں آپ کو وہاں سن کر یہ فجر کا اور ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ ہاں، فجر کا وقت مثال کے طور پر ہم نے جو مثال بنائی تھی، اس میں مثال بنائی تھی ہم نے 6 بجے کی، تو 6 بجے سے لے کر سورج طلوع ہوتا ہے 7 بجے، بلکہ سورج تو یہ صبح صادق کا وقت آج کل تو ہے 5:30 بجے، تو 5:30 بجے سے لے کر تقریباً 6:30 یا 6:45 تک اس کا وقت رہتا ہے۔ یا اس کو آسان مثال سے سمجھ لیجئے، صبح صادق سے فجر کے وقت کی شروعات ہوتی ہے اور طلوع آفتاب تک اس کا وقت رہتا ہے۔ طلوع آفتاب سے کچھ 2-3 منٹ پہلے نماز مکمل کر دینی چاہیے۔ اور ظہر کی نماز کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے، اور جب آدمی کا چیز کا سایہ ڈبل ہو جاوے، اس سے جو اصل سایہ ہے اس سے ڈبل ہو جاوے، اس وقت تک اس کا سایہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ مختصر دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوهاب اللهم صل على سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ذا الجلال والاکرام۔ میرا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم آپ کے دربار کے مجرم ہیں، ہم نے آپ کے حقوق بھی نہیں چھوڑے۔ میرے اللہ، ہم نے آپ کے حقوق بھی نہیں چھوڑے، ہم نے آپ کے حقوق کی بھی رعایت چھوڑ دی، میرے اللہ معاف کر دے، میرے اللہ معاف کر دے۔ بندوں کے حقوق بھی ضائع کیے، آپ کے بھی حقوق ضائع کیے ہیں، مولا دونوں حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے دے۔ میرے اللہ، ہم اس ورک شاپ میں بیٹھے ہیں تاکہ آپ کے حقوق کو ادا کرنے کے صحیح طریقے معلوم کر سکیں اور آپ کو راضی کر سکیں۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ آپ راضی ہو جائیں، ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے دے، ایسی پیشانیاں جھکانے کی توفیق دے دے، ایسے سجدے کرنے کی توفیق دے دے میرے اللہ، جو سنت کے مطابق ہوں، آپ راضی ہوں، نماز کی فضیلتیں ہمیں حاصل ہو، ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے دے میرے اللہ۔ ہم کمزور بندے ہیں میرے اللہ، یہ ہماری مائیں بہنیں بیچاری پورا دن کام کاج میں مشغول رہتی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے دین کو سیکھنے کے لیے 80 سے زیادہ رات کے وقت بھی جمع ہو چکے ہیں تاکہ دین سیکھیں، نماز سیکھیں میرے اللہ۔ ایک لبیک پر، ایک آواز پر انہوں نے لبیک کہا اور حاضری دے دی میرے اللہ۔ ان سب کی زندگیوں کو سنوار دے، ان کی زندگیوں کو نمازوں سے بھر دے، ان کے اولادوں کو نمازوں کی توفیق دے دے، ان کے شوہروں کو نمازوں کی توفیق دے دے، ان کے گھروں کا ماحول نمازی بنا دے، ان کے گھروں کا ماحول سکون اور عافیت کا بنا دے، ان کے گھروں کے اندر روزی کے فیصلے فرما دیجئے، نافرمانیوں کا ماحول ختم فرما دیجئے، بیماریوں کو دور کر دیجئے پھر اللہ، نافرمانیوں کو دور کر دیجئے۔ آپ راضی ہو جائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا وعن جميع المؤمنين محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔